السلام علیکم طالبات، آج ہم پڑھیں گے اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم علم ہے۔ علم کے لغوی معنی علامت اور نشان کے ہیں۔ گرامر کی زبان میں اسم علم سے مراد وہ خاص نام ہیں جو مختلف شخصیات کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں، یعنی علامت کے طور پر مختلف شخصیات کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلا سید الشہداء، شمس العلماء، کلیم اللہ، قائد اعظم اور ابن مریم وغیرہ، یہ سب کے سب نام مختلف شخصیات کے لیے علامت کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا قائد اعظم علامت کے طور پر محمد علی جناح کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ان کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ اسی طرح کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، حضرت موسیٰ کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسم معرفہ کی اگلی قسم کی طرف، اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ جیسے یہ عبارت دیکھیے: احمد اچھا طالب علم ہے، وہ توجہ سے پڑھتا ہے، سب اساتذہ اسے پسند کرتے ہیں، اس کا شمار ذہین طلباء میں ہوتا ہے۔ یہاں احمد اسم خاص ہے، پہلے جملے میں احمد ہی استعمال ہو رہا ہے، لیکن دوسرے جملے میں احمد کی جگہ وہ، تیسرے جملے میں احمد کی جگہ اسے، چوتھے جملے میں احمد کی جگہ اس کا استعمال ہوا، یعنی بار بار اس کا نام بیان کرنے کی بجائے اسم ضمیر کے استعمال سے عبارت کو خوبصورت اور پر اثر بنایا گیا۔ جس اسم کی جگہ اسم ضمیر استعمال ہوتا ہے اس اسم کو مرجع کہتے ہیں۔ پیچھے پیش کی گئی مثال میں احمد مرجع ہے۔ اب آتے ہیں اسم معرفہ کی تیسری قسم کی طرف، اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کچھ جملے دیکھیے: یہ لڑکا کون ہے، وہ دیوار اونچی ہے۔ ان دونوں جملوں میں لڑکے اور دیوار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوئے ہیں، یہ اور وہ، یہ دونوں اسم اشارہ ہیں۔ اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول ایسا اسم ہے، ایسا ادھورا اور ناتمام اسم ہے جس کا مطلب پورا جملہ پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ مثلا یہ 2 جملے دیکھیے: جس کا کام اسی کو ساجے، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا۔ یہاں جس کا اور جو، پہلے جملے میں جس کا اور دوسرے جملے میں جو، ان دونوں کو اگر ہم اکیلا پڑھیں گے باقی جملے کے بغیر تو اس کا کوئی بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پس ان اسموں کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ اردو میں جو کوئی، جس نے، جسے، جس کا، جن کا، جنہیں، جو کچھ وغیرہ اسماء موصول ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، جو کہ اسم معرفہ کی اقسام پر مشتمل تھا۔ لیکچر سے متعلقہ کوئی بھی وضاحت طلب بات ہو تو کمنٹس میں پوچھی جا سکتی ہے۔